نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 کا پہلا جز اے تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت، یہاں پہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ سبب مد آ رہا ہے، تو یہاں پہ یہ مد لکھی جائے گی۔ جب اللہ اسم جلالہ کا ماقبل کسرہ تھا تو میں نے اس کو رلا ہی پڑھا، رلا نہیں کریں گے، کیونکہ لام کو پتلا رکھنا ہے جب اس کا ماقبل زیر ہوگا۔ کون سا لام؟ اسم جلالہ کا لام، صرف اور صرف۔ اگر اس کا ماقبل زبر اور پیش کے ساتھ آئے تو اس کو پر پڑھنا ہے۔ نون مشدد تھا، ہم نے غنہ کیا، صاد کو ہم نے پر پڑھا، صفا نہیں کیا، سین بن جائے گا۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج، نون ساکن کے بعد من یہاں پہ اخفا کیا، یہاں اس نون کا اظہار کریں گے کیونکہ حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو او اعتمر رکنا ہے تو را کو ساکن کریں گے۔ یہاں پہ یہ لفظ تھا او، یہ تھا اعتمر۔ ہماری گرامر کی کلاس ہے، ہمیں پتہ ہے یہ عین میم را مادہ سے باب افتعال اعتمر، افتعال کے وزن پر فعل ماضی ہے، تو باب افتعال میں حمزہ جو ہے حمزہ وصلی ہوتا ہے، یہ قطعی نہیں ہوتا، تو حمزہ وصلی کی حرکت جو ہے وصل کلام میں نہیں پڑھی جائے گی، تو گویا یہ ساکن ہو گیا۔ اس کے بعد عین پہلے ہی ساکن ہے، اس کی حرکت پڑھنی نہیں ہے، الف بن گیا۔ اس سے پہلے تھا او، تو او کے اوپر پہلے کیا تھی جی؟ اصل میں او کے اوپر جزم تھی، تو یہ جزم اور یہ جزم دونوں اجتماع ساکنین ہوئے، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے پہلے ساکن کو کسرہ دی، اگر وہ ان چار ساکن کے علاوہ ہو جس میں ہوم یا کم کا میم آتا ہے، من کا نون آتا ہے، حرف مدہ آتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تو یہاں پہ اس کو ہم نے اوعتمر پڑھنا ہے، واو کے نیچے کسرہ آ جائے گی، یہ ہے تجوید کا قاعدہ۔ آگے چلتے ہیں جی، علم صرف میں الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ الفاظ میں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا ان حرف مشبہ بالفعل ہے۔ الصفا صاد فا واو مادہ سے صفا و صفا، تو واحد مذکر استعمال ہوتا ہے، اس میں جامد ہے۔ واو پھر یہاں پہ عطف ہے، المروۃ میم را واو مادہ سے فعلت مروۃ، تو یہ واحد مونس استعمال ہوتا ہے۔ من شعائر اللہ، من حرف جارہ ہوا، شین عین را مادہ سے، یہ فعائل کے وزن پر شعائر، تو یہ بھی جمع مکسر ہے، شعائر جو ہے جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر وہ ہوتی ہے کہ جس واحد سے جمع بناتے ہوئے اس میں سے کوئی حرف ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، یا اس میں کوئی نیا ایڈ ہو جائے۔ اللہ اسم جلالہ ایکسپلین کر چکے۔ فا یہاں پہ الفصیحہ ہے،
لِأَنَّهَا أَفْصَحَتْ عَنْ شرط مقدرہ، کیونکہ یہ جو شرط ہے اس کو وہ بیان کر رہی ہے۔ من یہاں پہ اس میں شرط ہے اور یہ جازم ہے۔ جازم کس طرح کہ یہ جواب شرط کو مجزوم کرے گا۔ حجہ ہا جیم، جیم مادہ سے، یہ باب نون سے آتا ہے، حاججا یحجوجو، تو یہ فعل ماضی ہے۔ ہا جا جا، پہلی جیم کو ساکن خود کر کے دوسری جیم میں ادغام کیا تو لفظ بنا حجہ، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے۔ البیت با یا تا مادہ سے واحد مذکر استعمال ہوتا ہے، او حرف عطف ہے۔ اعتمر عین میم را مادہ سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ فعل ماضی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ چلتے ہیں آگے علم نحو میں۔ علم نحو میں ہر حرف مشبہ بالفعل کا ایک اسم آتا ہے، تو گویا یہ جو ان ہے حرف مشبہ بالفعل، اس کے بعد الصفا جو ہے یہ منصوب ہے اور المروہ بھی منصوب ہے، بیچ میں واو ہے، تو گویا یہ دونوں اسم جو ہیں مل کر معطوف معطوف علیہ ہو کر اسم انہ بنیں گے، تو انہ کا یہ ہوا اسم۔ آگے جی، من حرف جارہ ہے، شعائر اللہ، شعائر جو ہے مضاف ہے، اللہ اسم جلالہ مضاف الیہ ہوا، تو یہ مرکب اضافی جو ہے اس من جارہ کے لیے مجرور بنے گا، تو مرکب جاری بنا، تو یا تو مرکب جاری کو ڈائریکٹ اس انہ کی خبر کہہ دی جائے، یا اس میں ایک خبر محذوف نکالی جائے جو ثابت، کائن، موجود، اس طرح کے الفاظ ہیں جن سے یہ خبر جو ہے نا محذوف علماء لکھتے ہیں۔ تو کائنان جو ہے، کائنان، ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، تو خبر کیا ہے؟ کائنانی، یعنی فاعل، فاعلان، فاعلون، تو یہ کائنانی جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہو کر ان دونوں صفا اور مروہ جو شعائر ہیں، پہاڑیاں ہیں، ان کے متعلق ہے، اس کی یہ خبر ہے۔ کائنان کیا ہوگا جی؟ اس کے متعلق کیا ہے جی؟ من شعائر اللہ، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فا الفصیحہ میں نے کہا، من حرف اس میں شرط ہوا، اس میں شرط ہو کر یہ مبتدا بن رہا ہے اور آگے اس کی جملہ شرط جو ہے وہ خبر بنے گی۔ یہ حجہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے، وہ فاعل بنی، حجہ فعل ہوا، مفعول کیا ہے؟ کس کا حج کرنا ہے؟ البیتہ کا، تو مفعول بھی ہوا، تو یہ فعل، مفعول بھی اور فاعل، یہ جو پورا جملہ ہے یہ معطوف بنا، او حرف عطف کے ذریعے اعتمرہ کا، اعتمرہ معطوف علیہ ہے، آگے آیت چل رہی ہے، تو گویا یہ ایک جملہ شرطیہ ہے، مبتدا اس کا من ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس بات میں شک نہیں ہے؟ کس اسم میں شک نہیں ہے؟ یہ اسم، اس اسم کی اس خبر کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ بات یہاں تک مکمل ہوئی۔ آگے ہے چنانچہ، من جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، حج البیت، من جو بھی حج کرے البیت اللہ کا، یا کیا کرے؟ عمرہ کرے، اس میں بھی اسی طرح ہوا ضمیر مستتر ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یہ ہے جملہ شرط۔ آگے والے آیت کے حصے کو پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ جوڑ کر مزید نیکسٹ لیکچر میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔